وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و ستینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلدوں کبا بے کسدشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا
تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آگیوں سے جھبدے آساں کینڈیاں ڈھلا لائیں، میں نے تو کہا تھا میں 3:30 بجے آ جاؤں گا، تو صدیقی صاحب مجھے دیکھ رہے تھے اور زبان حال سے یہ سوال کر رہے تھے کہ آنکھوں سے جھبدے آساں تے کینڈیاں ڈھلا لائیں، ایسے بھی جلدی آساں تے کینڈیاں ڈھلا لائیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں حق پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ فرمایا جو آدمی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر اس آدمی کی پیروی کرے جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس واسطے کہ زندہ آدمی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے آگے خود ہی فرمایا اولئک اصحاب محمد، فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اگر کوئی کسی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو پھر وہ اصحاب محمد ہیں۔ کیوں؟ خود ہی فرمایا کانوا افضل هذه الامہ وابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ فرمایا وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو امت میں سے سب سے افضل ہیں، سب تو بڑے نیک ہیں۔ تو فرمایا سب تو بڑے نیک بھی صحابہ ہیں، سب تو افضل بھی صحابہ ہیں، تے سب تو بڑے عالم بھی صحابہ۔ اے عبداللہ بن مسعود فرمایا، اور اگلی گال فرمایا صحابہ دے قریب بھی تکلف نہیں لگیا، انہاں دے تکلف تو بھی پاک ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی والاقامت دینی۔ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے چنا اور پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے کے لیے اس جماعت کو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا۔ آگے کی فرمایا انہوں نے بارے گلاں کرو،
فارفو لہم فضلہم، فرمایا ان کے فضل و کمال کا اعتراف کرو، جانو یہ کون لوگ تھے۔ وتمسکوا باخلاقہم وسیرہم، فرمایا انہاں دے اخلاق بھی اپناؤ تے انہاں دیاں سیرتاں بھی اپناؤ۔ فإنہم کانوا علی الہدی المستقیم، تے فرمایا حضور دے صحابہ اسے دراہ ہوتے سن۔ یہ ہے بات، اسی انہاں دی راہ تے چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا اللہ کو ڈرنا، اللہ کو ڈرنا میرے صحابہ دے بارے، لا تتخذوا عرضا، فرمایا ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، فرمایا اللہ رب العالمین نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں دیکھا۔ اور کیا تھا؟ امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں وَتَعْزِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ وَنُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ، فرمایا حضور کی عزت جو ہے اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے، اور حضور کی مدد کرنے بھی مبالغہ کرنا ہے، اور حضور کی نصرت کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے۔ اور وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا کہ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کی تعظیم کرنے میں بھی، حضور کی مدد کرنے میں بھی، حضور کے دین کے لیے مبالغہ کرتے تھے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان عراق آئے نا، یہ حضور کے صاحب سر ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ مدینہ منورہ میں منافق کون کون رہتا ہے، تو پریشان میں اندر بھی پریشان نہیں ہوا، اتنے بھی پریشان کوئی نہیں۔ توجہ، اگر خیر القرون میں منافق تھے تو آج منافق نہیں ہے، اور خیر القرون میں جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد بنا رہے تھے، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے، وہ اپنی ترجیحات کو دین سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور منافق مسجد بنا رہے تھے، اور میرے آقا و مولا غزوہ احد کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو مقام شہود پر عبداللہ ابن ابی واپس 300 بندوں کے ساتھ واپس ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ بن حرام فرمانے لگے انسان دا پتر بن، ایسا حالت ہے جو حضور نو چھڑ کے جا رہے ہیں۔ منافق کی آپ وہ چھڑو جی، اے مولوی کہنے لگے یہ تو سیاست کر رہے ہیں، لبیک بھی سیاست بن گیا، تو بس یہی تو جواب ہے دنیا آخرت میں حضور کی غلامی کا۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر بتا قبر میں تو کیا کہے گا، میں آپ کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ یہی ہے نا بھائی، ما کنت تقول فی ھذا الرجل کا جواب اور کیا بنتا ہے، یہی ہے نا، میں ان کے لیے تو زندہ رہا، ان کے لیے تو آیا۔ آپ لوگ سازشوں کو ہی نہیں سمجھتے، اور آپ نے اس لفظ کو بھی متنازع بنانے کی کوشش لوگوں نے کی، تو آپ اس سازش کے شکار ہو گئے۔ اگر مولوی خادم ڈکیتی مار کے گیا ہوتا نا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، میں اگر کسی اخلاقی جرم میں گیا ہوتا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، جی ملک لوٹا ہوتا تو آپ کے لیے باعث شرم تھا، مسجد کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوتا تو باعث شرم تھا، مسجد کی دکان پر قبضہ کیا ہوتا تو باعث شرم تھا، اور میں نے چندے کوئی کھائے ہوتے دین کے نام پر تو میرے لیے جانا باعث شرم تھا۔ جی میں کوئی اخلاقی جرم ہوتا تو آپ منہ چھپاتے پھرتے، یار یہ کیا ہے۔ آپ نے اتنا بھی کبھی نہیں سوچا کہ ایک معذور آدمی اس کو کیوں پکڑا گیا، کہ اس کا یہی جرم تھا کہ وہ حضور کی عزت پر بات کرتا تھا۔ میں نے وہاں چیف سے پوچھا، میں نے کہا اپنے ایمان سے بتائیں، آپ نے کبھی ایسا قیدی دیکھا ہے جس کی یہ حالت ہو؟ میں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا قسم بخدا، رونے لگ پڑا، کہنے لگا میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا جس کی یہ حالت ہو، اور اس کو وہ حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، شیخ الحدیث بھی ہو، اور اس کو اس طرح پکڑ کر لائیں۔ تو پہلے دن جب وہ مجھے اندر لے گئے تو وہ ویل چیئر جو انہوں نے مجھے دی، ظاہر ہے وہ میری ویل چیئر تو ادھر انہوں نے قبضہ کر لی تھی، تو اس پر میرے پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی، میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پاؤں جو ہے وہ جیل کی کوٹھڑی میں گیا۔ جب مالک وہ اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لاخ
جب رسول اللہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی شرم ہونی چاہیے، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ میں خوش تھا کہ حضور اگر آپ اس بات پر خوش ہیں تو ہم تو خوش ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اس بات پر۔ جب جن کے لیے گئے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی اس کی یہ حالت ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، بےتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی۔ یہ بات نہیں ہے، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ عدالت لگنی، میرے آقا نے فرمایا وہ لبیک والے ادھر ہو جان۔ توجہ بھائی توجہ، جنہیں پرچے کٹے ہوئے ادھر ہو جان، جنہیں تفتیشیں کیتیاں ہوئے ادھر ہو جان۔ اس دن پھر پتہ لگنا ہے۔ حضور نے فرمایا کس جرم میں گئے؟ حضور آپ کا نام لیا تھا۔ اچھا یہ جرم بن گیا تھا میرا نام لینا۔ اس دن پھر پتہ چلے گا کہ جس دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، جس دن ماں پیو بھی پترا نو ویکھ کے نس رہے ہوں گے، کوئی یار یار دے کم نہیں آنا۔ میرے آقا نے فرمایا وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھائی، لبیک سے تعلق نہیں ہے۔ پھر لبیک کا معنی ہے صدیقی صاحب یا رسول اللہ میں حاضر، میرا مال حاضر، میری جان حاضر، میری عزت حاضر، میری آبرو آپ پر۔ تو جڑا کہنا میرا لبیک نہ تعلق نہیں، وہ کی کہندا ہے؟ کی کہندا ہے؟ حضور میں آپ کے لیے حاضر نہیں، میری جان بھی نہیں، میرا مال بھی نہیں، پھر کس کے لیے ہے تیرا وہ بتا۔ آج لے ان کی پناہ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ جے تو کمیں گا حالات نہیں ٹھیک، حضور حالات نہیں سر ٹھیک، تو قیامت والے دن حضور فرمان گے آج تو بالکل حالات کو نہیں ٹھیک، آج تو نبی بھی اب نفسی نفسی کہہ رہے، جا پھر رب نال خود گل کر، آج حالات آج بالکل ہی کوئی نہیں ٹھیک، دو دو فٹ دیا زبانہ باہر آئیاں کھڑیاں۔ حضور فرمان کے میرے حوض کوثر تے تیرے کو تیرے واسطے پانی نہیں، کیونکہ تو حالات آج تو حالات بالکل ہی کوئی نہیں ٹھیک۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے؟ لبیک والے اگر کوئی ملک لٹیا تو واقعی نہیں تعلق ہونا چاہیے۔ کیوں جی؟ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو اپنے جسم مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے، اور عمر بن عبد ود جو تھا جس کو مولا علی نے خندق کے موقع پر جب گھوڑا ادھر لے آیا حضور کی طرف، تو مولا علی نے اس کو جب قتل کر دیا نا تو اس کی لاش کے لیے 12,000 درہم دے رہے تھے وہ۔ ہاں جی، وہ کہہ رہے 12,000 درہم لے دو، اس کی لاش ہمیں دے دو۔ جب یہ بات میرے آقا و مولا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو 12,000 درہم دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی لاش ہمیں دے دو۔ صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے 2 باندھے ہوئے تھے، اور تہ بند حذیفہ بن یمان نے اس دن صرف تہ بند باندھا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی حضور لے لیں، اس سے کپڑے بن جائیں گے، روٹی بن جائے گی۔ خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا انہوں نے 2 درہم دینے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے؟ عرض کی حضور اس نے 2 درہم دینے ہیں۔ فرمایا صلو علی صاحبکم، فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ یہ 2 روپے لے کر لوگوں کے فوت ہو رہا ہے، لوگوں سے قرض لے کر، کافروں سے لے کر ریاست مدینہ بنتی ہے۔ تو بات کرو کرنے والی قوم، یہ بھی قوم جو مذاق ہے نا جناب۔ اقبال کہتا ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت۔ پنجابیاں، میں خود پنجابی ہیں ہاں جی، لیکن پنجابیاں تو اقبال بھی جڑا تو پریشان ہویا، جیڑا سبحان اللہ جی، او جناب تھوڑی کیا بات ہے۔ اقبال پنجابیاں دے بارے میں خود بھی پنجابی ہیں، مطلب کسی پنجابی نو ایویں درد ہوئے، ہاں جی میں بھی پنجابی ہوں۔ ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت، کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ ننگ دڑنگ پہ ہوئے کہتے بابا بڑا پہنچیا، جڑا قرآن و حدیث ساری زندگی پڑھایا رہا وہ نہیں پہنچیا، وہ ننگا بابا پہنچیا۔ ہاں جی، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، اور تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ جیوں جناب ہو جی ایویں جی مولویاں جی، مولویوں کی لگے جی، مولویوں کچھ بھی نہ لگے، حضور نے ساری ڈیوٹی لائی، تسی نہیں لائی۔
جدو بنی اسرائیل دے مولویاں دا حضور نے ذکر کیتا، حضور نے ٹیک لا کے ذکر کیتا، تے جدو اپنی امت دے علماء دی واری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا، حضور نے مبارک ٹیک چھوڑ دیتی اور حضور بیٹھ گئے، فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نا میری امت دے علماء تساں یہ کام نہیں کرنا جڑے بنی اسرائیل دے مولوی کر گئے، تساں کی کرنا ہے لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتاخذن علی ید الظالم ولتاترن علی الحق اطرا ولتکثرن علی الحق کثرا، فرمایا نا میری امت دے علماء تسی ہمیشہ اچھائی دا حکم دینا ہے، برائی تو روکنا ہے، خالی یہ نہیں مسیتاں وچ درس دینے، فرمایا جے تواڈے دور وچ کوئی ظالم کھڑا ہو جائے تو پھر تسی منہ چھپا کے نہیں کہنا لبیک نال تعلق نہیں، بلکہ اس ظالم دا ہاتھ پکڑ کے میرے دین دے اوتے سیدھا کر دینا ہے۔ ہمارا لبیک سے تعلق ہی نہیں، ہم تو درس و تدریس والے ہیں، صحابہ تو بڑا کیڑا درس و تدریس والا ہے، ہاں جی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہا پتہ لگ جائے گا تینوں، حضور دی عزت ہوتے بھی تو نہ کھڑا ہو سکیا، اور کائنات وچ کدوں کیڑا مسئلہ آنا ہے؟ میں تو جناب 6 منٹ اندر نہیں سی رہ سکتا جو قوم دے اندر غیرت ہوندی، ہاں جی 6 مہینے تو بڑی دور والی بات، ہاں جی کہو اگر یہ جرم ہے مولانا دا تو پھر سانو ہی نپو، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کوئی جرم ہے جڑا مولانا کر دیں بھائی حضور دی عزت دی گل کرنے، یہ تو جرم ہی، یہ جرم ہے، یہ کوئی جرم ہے کرنے والا جس کا تم نے ہمیں 6 مہینے اندر رکھا اور بلا وجہ، یہ آپ کی وجہ ہے ساری، آپ نے جہاں بیٹھے حضور کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ لوگ، جتھے بیٹھے تو پتہ ہی نہیں حضور دی ذات جڑی اور صرف محبت عشق کرن واسطے باس واسطے حضور دی ذات نہیں، میرے جائے کان پڑھ مولوی وہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا کہ حضور کتنا جانتے تھے تو کتنے نہیں، یار یہ ساڑھے لبیک دے نعرے نہ صدیق صاحب بڑی بڑی دنیا ڈھائے پئی، ہاں جی جڑے نہیں سن مندے وہ اس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کو آئے، میں انہوں دا نام نہیں لینا، انہوں نے کہا ساڑھے واسطے دروازے تسی کھلے رکھو، انہوں دے علماء سن، پروفیسر سن، ڈاکٹر سن، انہیں اپنے جمعے چھڑ کے میرے پیچھے پڑھ کے بات کرنے ساڑھا علیحدہ ملاقات کرنی، ملاقات کے دوران کہنے لگے خدا دی قسم ہے اگر اس چیز دا نا سنیت ہے جڑی تسی بیان کی تھی پھر اسی بھی سنیت، پھر انہیں جڑی اگلی گال خوش طبی نال کی تھی، وہ کہنے لگے اسی یا رسول اللہ تو بڑے ہی نا الرجک ہاں، لیکن ہن مجبور ہو گئے ہیں تیرے تقریریں سننے تو بعد کہ اب ہمیں بھی کہنا پڑے گا یار، پھر انہوں نے کہنے لگے گھر گھر دروازہ کھڑکا کے مجاہد تیار کرنا اور ہے، اور آپ کے 5 منٹ کا کلپ سن کر ہر بندہ مجاہد بن جائے یہ بات اور ہے، مزہ تو پھر آیا جب توجہ بھائی جب غیر بھی من جانتے اپنے دے ڈیڈے حسد دا شکار کیوں ہو گئے؟ حسد دا ساڑھے کو کوئی علاج نہیں، نہ کوئی جی اسی حکیم لقمان حکیم دا ساڑھے کو تو پوری کوئی نہیں کہ کسی حاسد نو اسی دئیے کہ وہ دا حسد مک جائے، اسی تے اندر بیٹھے سی پھر جنے بن دے باہر نکل دے، اساں جو غلط کام کر دے رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے جس طریقے پر یہ چل رہے تو پھر قوم چاہیے تسی نا اسی تے اندر بیٹھے ہوئے سی، تسی پھر قوم نو صحیح رہنمائی کر دے کہ اے طریقہ ہوئے جناب۔ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیامہ میں فاروقی اور سلمان، اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن اندر بہ کے تسبیحاں رولنا اور بات ہے جی، جنگ یرموک اپنے قمیض اتار کے میدان جناب مارکے وچ اتنا حضرت درار بن ازور دا گل وچ ہو رہے اینج کر کے صحابہ تے اتھے جناب ایک گل کرنی خالد بن ولید دے، انہیں کیا نا مہان نے انہیں کیا تھانو پتہ ہے تھانو بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی، سارے صحابہ کھڑے، جرنیل سارے، ابی بن کعب بھی کھڑے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، سارے صحابہ کھڑے، انہیں کہا تھانو بھوک ننگ مدینے تو کٹ کے لے آئی، تواڈے چہرے دسدن تے تواڈے کپڑے دسدن کہ تسی بھوکے ننگے ہوئے ہو تو مدینہ پاک تو ایتھوں آ گئے ہو، فعلم الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلھا، انہوں نے کہا ہر فوجی نو بھیجو، اس نو جناب 10 دینار دیاں گا سونے دے، نال جناب کپڑے دیاں گا، سالانہ اناج دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک تے پریشان نہ ہونا، آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا، اے تانا دیتا انہیں تے دیتا بھی صحابہ نو، حضرت ابی بن کعب کہنے لگے میں جواب دیواں، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دیواں، حضرت کاکا کہنے لگے میں دیواں، حضرت خالد فرمان لگے نہیں انہوں میں جواب میں دینا، کیوں جی؟ فقال خالد انہ لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرہ،
فرمایا نہیں نہیں اینج گل نہیں جویں تو کیتی اسی بھکھے ننگے ہوئے ہیں مدینہ پاک تو تاں تواڈے علاقے چ آیا، اے گل نہیں غیر ہو، اے گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے، کی گل ہے؟ انا قوم نشرب الدماء وانہ بلغنا انہ لا دم اطیب من دم الروم، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں۔ توجہ جی، انا قوم نشرب الدماء، پیچھے ہزارہ صحابہ کھڑے، کسی ایک نے بھی نہیں کیا استغفر اللہ، ہم کہاں خون پیتے ہیں، خون تو حرام ہے۔ انہوں نے پتہ سی بابا جڑی گل کر رہا ہے تو جواب یہی بنتا ہے، ہمارا تھوڑی ہلکی بات کرے، ہلکی۔ خالد بن ولید کی کہتے ہیں دیکھو جی ہم بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، دیکھو جی اسی بڑے صوفی لوگ ہوتے ہیں، اسی تو مکھی بھی قد نہیں ماری۔ یہ جواب بنتا سی، اے جواب بنتا سی جڑا خالد بن ولید دیتا، جنہوں نے حضور نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، کہ سیدنا صدیق اکبر خالد بن ولید نو ویکھ کے فرماندے ہو سن عجزت النساء وان یلدن مثل خالد بن الولید، فرمایا قیامت تک ماما بانج ہو گئیاں، ہن خالد یا پتر کسی اور نہیں جمنا۔ انما خلق اللہ عزا للاسلام وللمسلمین، ہاں جی وذلا للمشرکین وشتاتت شمل ہی، آپ نے فرمایا خالد نو اللہ نے پیدا ہی اس واسطے کیتا کہ اسلام اور مسلمانوں دی عزت بحال کرے اور کافراں نو ذلیل کر دے اور انہاں دے لشکر الٹا کے رکھ دے۔ اے خالد بن ولید، اے سیدنا صدیق اکبر فرماتے تے ہن خالد بن ولید کی کہندے اسی شریف لوگ ہوندے ہاں، اسی بڑے صوفی لوگ ہوندے ہاں۔ اج یہ نا پوری دنیا تے معذرت خانہ دین پیش کر کے کیتا، اج گھر وچ بھی رہن دا، گھر دے وچ بھی سورہ انفال کڈھا بیٹھے۔ صحابہ دے بارے تسی گلاں کردے ہو، تسی تا اپنے ملک جڑا اسلام دے نام دے نافذ ہویا، ایتھے اسلام نو دیس نے کالا دے دیتا ہے۔ صحابہ تے اوون جنہاں دو سپر پاوراں ڈھا دیتا ہے ان کر کے، گل کرن لگے بندے نو حیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ دے بارے گلاں کرنا، صحابہ تے جڑا حضور نال گھوڑا دوڑایا نا، انہاں گھوڑیاں دے پیراں نال جڑی مٹی اڈی نا، امت اس دے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابہ دے بارے تبصرے کرنا، پہلے اپنا منہ دھو کیا، پاکان امت جڑے اسلام دی بنیاد ہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں تو گل کی کر رہا، اور پھر سانو کہندے جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو، ہلکی بات کرو۔ تو پاکان امت نو پہ گیا، تینوں جنہیں مشورہ دیتا انہوں کو پوچھ تو صحیح صحابہ دی کی شان ہے۔ ہاں جی خیر حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے، جنہاں حضور نے صرف ایک باری ویکھیا تو گلا کرنے بیٹھ کے پھر ساڑھے جی مولانا صاحب پھر کی تین پتہ ہی کوئی نہیں ہے سارے فیصلے امام اعظم ابو حنیفہ تے اعلیٰ حضرت بریلوی تک تے داتا صاحب تے سلطان الہند تے سارے دین نہیں سمجھے۔ آج ہر بندہ اٹھ کے دین دے بارے تسی دے ذمہ دار ہو، ہاں جی تسی ذمہ دار ہو، ہاں جی تسی ذمہ دار ہو انہاں دے جڑے ساڑھے بار بہ کے گلا کر دے ہو۔ اور میرے آقا اتنے کریمن 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 اتنے کریمن، میں کتا پاک رسول اللہ، ہمیں اس پر فخر ہے۔ اور قیامت والے دن بھی حضور فرمانو کتے نو بلاؤ بھائی، ساڑھے واسطے یہی فخر ہے، ساڑھے واسطے کائنات ہے جس تو بڑا فخر ہی کوئی نہیں۔ لوگ جان کرتے رہے جو لوگ باتیں کرتے، ہمیں تو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ایک دن حضور کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے۔ حضور فرمان کے کم نہیں ہے کیتا، دوسرا جنہ کیتا ہونا تے تنقید کرتا رہے، نالے چور تے نالے چتر، ساڑی پنجابی کہنے۔ اب میں ادھر ڈیفینس گیا تو وہ کہنے جی قبرستان بھرا گیا، تالا لگ گیا، دوسرا بھی ادھا ہو گیا۔ میں سمجھا شاید قبرستان ڈیفینس موت نہیں آتی، لوگ بھر بج کے قبر اتنے بنائے کوٹھیاں تو موت تو ڈیفینس بھی آ گئی۔ میں نے خود دسیا ایک تالا لگ گیا، دوسرا ادھا ہو گیا، تو غریبہ موت ذرا دیر نال آندی، انہوں کو یاشی کے پیسے جو نہیں ہوتے، ہاں جی تو جڑے امیر ہونے نو تو پھر اپنا ایک تقاضا ہے پیسے دا، پیسے دے اپنا نشہ ہے انہاں دے۔ تو جناب توجہ جی میں جڑی گل انہاں دا اتنا نشہ ہے کہ مسیتی آ کے بھی یہ کاٹن نہیں ٹوٹن دیں دے، ایک کاٹن نہیں ٹوٹن دیں دے۔ انس بن مالک کہندے میں ویکھیا حفر رسول اللہ الخندق کا، میں ویکھیا خندق والے دن حضور خود خندق کھودی بھی صحیح اور اپنی پشت مبارک تے حضور مٹی چائی بھی صحیح۔ اے تے اپنے کاٹن نہیں ٹوٹن دینا چودھری مسیتاں دے۔ اور دسو یار جس مسجد وچ ناموس رسالت دی گل نہ ہوے، وہ کیڑیاں گلاں کردے ہو کائنات وچ؟ نمازیں انہیں کی، اذانیں انہیں کی، ہاں جی ہاں جی نمازیں بھی انہیں کی ہے، اذانیں بھی انہیں کی ہے، ہاں جی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور پھر دورانے نماز صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور اپنا پردہ گھر کا ہٹائے، حضور کھڑکی سے دیکھنے کے لیے،
اور صحابہ نماز کے دوران ادھر دیکھنا شروع کر دیں، صحابہ نے بتا دیا نمازیں انہیں کی، اذانیں انہیں کی۔ یہ تو اسی بیان بہت ساری گلاں کدنی کیتیاں جہی قوم انگوٹھے چومن تو دلیلاں منگدی ہوئے، انہوں کی پتہ ہے، ہاں جی انہوں نے کی پتہ ہے کہ مقام رسول کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، جو اپنے بچے بھی بچا لے اور اپنے آپ بھی بچا لیا۔ اور گلاں صحابہ دے بارے کر دے ہو، صحابہ دے بارے گلاں کر دے ہو جنہیں 70 زخم کھا کے بھی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سر پھٹیا، بازو شل ہو گیا، حضور دا دفاع کردیاں سر بھی پھٹ گیا، 70 زخم بھی لگ گئے، ڈھیپ ہے، بے ہوش ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر نے فرمایا انہوں پانی چھڑکو، پانی چھڑکیا تے حضرت طلحہ نو ہوش جدوں آیا نا تے اتنا ہی پوچھا، فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ تے پھر حضور اتنے چڑھن لگے ٹیلے ہوتے تے ہاتھ انج لٹک رہے، شل ہو گیا ہاتھ۔ آج قیس بن عازم کہنے رہا تو یدا طلحہ ابن عبید اللہ ہے، میں طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھ ویکھیا شلا آ جڑا بالکل شل ہویا ویسی، وقع بہ النبی یوم احد، وہ ہاتھ ہو سی کہ جڑا میدان احد چوں نہ حضور دا دفاع کر دیں، قربان کر دیں۔ بعد تابعین نے بھی ہاتھ ویکھیا انج لٹک دے، ہاں جی شلا بالکل ختم ہو چکے سی، کہندے نے حضور دا دفاع کر دے، ہاتھ بھی دے دیتا۔ جدوں رسول اللہ اتنے چڑھن لگے تے ہاتھ انج لٹک رہا، 70 زخم، سر پھٹے ہویا، تو پھر نیچے بیٹھ گیا، حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔